اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد ابھی تک قلیل تعداد میں کیوں ہیں۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے اور یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس سوال سے اور اس اعتراض سے احمدیت کی صداقت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں اس سوال کا اور اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد قلیل تعداد میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا الہی جماعتوں کے بارے میں عام قانون اور اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون اور اصول تو یہی ہے، مگر جماعت احمدیہ کا ابھی تک قلیل تعداد میں ہونے اور آہستہ آہستہ تدریجاً آگے بڑھتے چلے جانے کا اور 300 سال تک عددی اکثریت نہ ہونے کا اشارہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ کتنے لطف کی بات ہے کہ قرآن مجید میں یہ حقائق موجود ہیں، اور جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات و تقاریر میں ان حقائق کو بار بار بیان کیا ہے، مگر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کے روحانی خزائن کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید ایک ظلم و عارف کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اوامر و نواہی ہیں، تاریخ ہے اور پیش گوئیاں بھی ہیں۔ قرآن مجید کی بعد آیات کے ذریعہ سے ایک تاریخی واقعہ بیان کر دینے سے مستقبل میں ایسا ہی واقعہ ہونے کی پیش گوئی کر دی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے ذکر سے جماعت احمدیہ کے حالات کو سمجھا دیا گیا ہے کہ 300 سال کے بعد جماعت احمدیہ کے ذریعہ اسلام کا عددی غلبہ مقدر ہے۔ اکثر مسلمان اصحاب کہف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اصحاب کہف ابتدائی موحد عیسائی تھے، جو اپنے مخالفین و معاندین کے خوف سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غاروں میں چھپ گئے تھے، اور 300 سال تک غاروں میں چھپے رہے، اور ان میں سے بعض لوگ نسل بعد نسل بھیس بدل کر دور دراز کے شہروں میں جاتے اور ضروریات زندگی کا انتظام کرتے تھے۔ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو مخالفین قرآن کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید محض قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ محض قصہ کہانی کے طور پر بیان نہیں ہوا، مگر اس واقعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ آخری زمانہ میں، یعنی زمانہ امام مہدی و مسیح موعود میں، قرآن مجید کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، یعنی یہ کہ اہل اسلام کو قرآن مجید کے بارے میں حقیقی علم نہ ہوگا، اور جب مسلمانوں کو قرآن مجید کا حقیقی علم نہ ہوگا تو ان کا عمل بھی صحیح نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اس وقت حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ سے قرآن مجید کا علم لوگوں کو اثر نو دیا جا رہا ہوگا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ مضمون بالوضاحت بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں بیان فرمودہ موسوی سلسلہ کے واقعات سے امت محمدیہ کے واقعات کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والے واقعات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور موسوی مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے محمدی مسیح یعنی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے ہونے والے واقعات ملتے جلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا ذکر فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکہف کی تفسیر کبیر میں اصحاب کہف سے متعلقہ آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ کہ یہ پڑھے جانے والے الفاظ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیات پیش گوئیوں پر مشتمل ہیں، اور وہ اس طرح کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس قصہ کے بتانے میں یہ حکمت ہے کہ ایسے ہی واقعات مسلمانوں کے ایک حصہ کو پیش آنے والے ہیں
یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف دی جانے والی ہیں۔ چنانچہ اس کی تصدیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الکہف آوان المہدی، یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف مہدی کے مرید اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اب اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے کوئی اصحاب کہف نہیں گزرے، کیونکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کی ہڈیاں تک دیکھی ہیں، جیسے کہ اوپر روایت گزر چکی ہے، بلکہ اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ اصحاب کہف کا سا معاملہ مہدی پر ایمان لانے والوں سے بھی گزرے گا، اور ان کو بھی خدا کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف دی جائیں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت 26 میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ 309 سال تک غاروں میں رہے، اور سورۃ الکہف کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب جو اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، سارے قرآن مجید کے بارے میں یہ عام قول نہیں ہے، وہ تو الگ چیلنج موجود ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس جگہ ان آیات کے تسلسل میں یعنی اصحاب کہف کے ذکر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں بدلا جا سکتا۔ گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، اس جگہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسے واقعات پھر ہونے والے ہیں، اور یہ وہ پیش گوئی ہے جس کو ٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی یہ کہ پیش گوئی کے مصداق کی بعثت بھی ہوگی، اور اس معمور اور اس کی جماعت کو ویسی حالات سے گزارا جائے گا، آخر وہ معمور اور اس کی جماعت کی اسلام کے نام پر فتح ہوگی، جیسا کہ خاکسار نے تفسیر کبیر از حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ پیش کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف سے مراد وہ لوگ ہیں جو مہدی پر ایمان لانے والے ہوں گے، یعنی استعارہ کے رنگ میں قرآن مجید میں مذکورہ پہلے اصحاب کہف کی تمثیل سے آنے والے واقعات کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مسیحی تاریخ دانوں اور جغرافیہ نویسوں کے بیان کے مطابق 309 عیسوی میں روم کا بادشاہ کانسٹنٹائن عیسائی ہوا تو راتوں رات حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے، اور پھر اس وقت اصحاب کہف غاروں سے باہر آئے اور شہروں میں رہنا شروع کیا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ امت محمدیہ کے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کی نسبت سے محمدی مسیح اور آپ کی جماعت کو موسوی سلسلہ کے مسیح علیہ السلام اور ان کی جماعت جیسے ابتلاؤں سے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گھر نہ ہوتا نام احمد جس پر میرا سب مدار۔ اس شعر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، کیونکہ مسیح موسوی اور مسیح محمدی کے واقعات و حالات میں باہم شدید مشابہت ہے۔ یہ مشابہت یہ تقاضا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو بھی تختہ دار پر لٹکایا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض روحانیہ قدسیہ سے آپ علیہ السلام کو اس ابتلا سے محفوظ رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا الہی جماعتوں کی نسبت سے یہ قانون اور رسول ہے کہ ان کو شدید قسم کے ابتلاؤں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہی جماعت کے بانی اور ان کی جماعت کو تعلیم و تربیت کے لیے
ان کو مختلف شدائد اور مصائب سے گزارتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ بنیادی اور ضروری استعدادیں اور قابلیتیں پیدا کی جائیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے دہریت و معادیت کی سنگلاخ زمین میں حقیقی توحید کا پودا لگانا ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کسی نبی، رسول، پیغمبر، معمور اور امام کو اس وقت مبعوث کرتا ہے جب اس کی قوم مذہب کو بطور مذہب نہیں مان رہی ہوتی، ان میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس وقت مذہب کو بطور رسم و رواج مانا جا رہا ہوتا ہے اور کوئی قوم اپنے رسم و رواج کو آسانی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت قوم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نہ تو حقیقی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس طرح مصائب و شدائد سے گزارا گیا۔ حضرت امام مہدی اور آپ علیہ السلام کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ کی نہاں در نہاں حکمتوں کے تحت ایسی حالات کا سامنا کرنا تھا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جس زمین سے بعثت ہوئی، وہاں آپ کو ایسے نام نہاد علماء سے واسطہ پڑا جن کا کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے۔ مخالفین احمدیت کے اخلاق و کردار کو آج ان کے معاشروں میں ہونے والے جرائم سے آسانی سے جانا جا سکتا ہے۔ بالخصوص آج کل پاکستان کے سیاسی حالات میں نام نہاد کرپٹ سیاسی اور مذہبی لیڈروں سے جن بد اخلاقیوں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بد اخلاقیاں اسلام کے تابناک اور روشن چہرہ پر بدنما داغ ہیں۔ پاکستان میں احمدیت کی مخالفت میں انسانیت سوز اخلاق کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ احمدیوں پر مذہب کے نام پر ہر قسم کا جبر و تشدد روا رکھا جاتا ہے، احمدیوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں اور عدالتوں سے سزائیں دلوائی جاتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، ان مخدوش حالات میں دنیا کے 213 ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے۔ الہی جماعت ابتدا میں ایک بیج کی طرح ہوتی ہے جو ایک برگزیدہ انسان کے ہاتھ سے بویا جاتا ہے اور پھر وہ اگتا ہے، کونپنیں نکلتی ہیں اور پھر تدریجاً تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب الوصیت میں بیان فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، وہ سب لوگ جو آخر تک صبر کریں گے، ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور دنیا ان کے ساتھ کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرماتے ہیں، مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.